من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے نفس کو دیکھنے والا ہے، اپنے نفس پہ اس کے معاملات، اس کے اعمال، جو وہ کرتا ہے، جو اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں جو بھی سر انجام دیتی ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ وہ اس کے لیے عذر ہی کیوں نہ پیش کرے، جتنے مرضی بہانے بنائے، اپیرنٹلی جتنے مرضی پریٹینشنز بنائے کہ میں تو اس لیے فلاں غلطی کر بیٹھا، میں تو اس لیے فلاں غلطی کر بیٹھا، حقیقت میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ باخبر ہے، اس کو پتہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا یقول الانسان یومئذ این المفر، اب فرار ہونے کی جگہ کہاں پہ ہوگی؟ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنی عقل، فہم، فراست دی ہے کہ انسان تجھے خود ہی پتہ ہے تو کرتا کیا ہے، جب تیرے کرنے کے اعمال سب کچھ تجھے علم ہے، تو پھر انسان تو خواب غفلت میں کیوں پڑا رہا؟ آج ایک آنے والی بیماری نے تجھے حقیقت آشکارا کر دی، تیرے سامنے ریالٹی ایکسپوز کر دی، اور تجھے بتا دیا کرونا نے کہ تو ایک دھوکے کا شکار تھا۔ اے انسان، تو شاید اس سے پہلے ریالٹی کی دنیا میں نہیں تھا، تو ایک آرٹیفیشل لائف میں تھا، ایک مصنوعی زندگی میں تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی آزمائش کی گھڑی آئی جس نے انسان کو انسان کی اوقات یاد دلا دی اور بتا دیا کہ انسان تو واقعتاً دھوکے کا شکار تھا۔ کرونا نے تجھے دھوکے میں مبتلا، جو تو دھوکے میں تھا تو نے تجھے حقیقت میں لے کر آیا، حقیقت میں تجھے بتایا تیری اصل زندگی یہ ہے۔ اور کرونا نے ثابت کیا کہ ہم دھوکے میں تھے۔ کیسے دھوکے میں تھے؟ آپ اندازہ کیجئے اپنی زندگی کو کہ آج ہم سارے لوگ، ہم موبائلز رکھتے ہیں مختلف برانڈ کے، ہم گھڑیاں پہنتے اچھے برانڈ کی، گاڑیاں رکھتے ہیں اچھی کمپنیوں کی۔ جب یہ اچھے برانڈ نہیں تھے، دنیا تب بھی چل رہی تھی، زندگی اس وقت بھی لوگوں کی برقرار تھی، زیادہ بہتر طریقے سے چل رہی تھی۔ اور جب اتنے بڑے ریسٹورنٹس نہیں تھے، اتنے بڑے فاسٹ فوڈ پوائنٹ نہیں تھے، دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی، زندگی اس وقت بھی رواں تھی۔ کرونا نے بتا دیا کہ نہیں انسان، تیری زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل لائف ہے جو اب ڈسٹرب ہوگی، وہ ڈسٹرب اب ہو چکی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھیے، ہم لوگ شہر میں رہتے ہوئے اتنے بڑے شاپنگ مالز کی عادت میں پڑ چکے، اور راتوں کو اپنے پوائنٹس کھولنے میں، شاپنگ کرنے میں، رات کے نظارے کرنے میں ہم میرے محترم بھائیوں عادی ہو چکے۔ جب یہ شاپنگ مالز نہیں تھے، دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی۔ اور جب زندگی میں اتنی ہسل بسل نہیں تھی، زندگی اتنی مصروفیت میں نہیں تھی، لوگ اتنے سوشل نہیں تھے، لوگ ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کو ملنے جلنے کے لیے یا سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کے ذریعے
ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ٹچ نہیں تھے، دنیا میرے بھائیوں اس وقت بھی چل رہی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی، لیکن فرق اب کیا آیا ہے؟ اب کرونا وائرس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ زندگی حقیقت کی زندگی ہے، اور انسان جسے تو ڈسٹرب سمجھتا ہے وہ تیری آرٹیفیشل زندگی ہے، تیرا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ کرونا نے بتایا کہ حقیقی زندگی تو اب بھی چلے گی، چلتی رہے گی، پہلے بھی چلتی تھی، صدیوں پہلے بھی چلتی تھی، ہزاروں سال پہلے بھی چلتی تھی، وہ آج بھی ویسے ہی چلتی رہے گی۔ تیرے ریستوران بند ہوئے، تیرے شاپنگ مالز بند ہوئے، تیرے برانڈ کی جو ایک سرکولیشن چل رہی تھی وہ بند ہو گئی، تو نے سمجھ لیا میری زندگی بند ہو چکی، لیکن وہ رب کا دربار تو ہمیشہ کھلا ہے جس کی طرف توبہ کی جاتی ہے اور جس کی طرف حقیقی رجوع کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقی زندگی کو دیکھیے، آج سے 100 سال قبل، 200 سال قبل اللہ رب العالمین کی قدرت کی رنگینیاں اس وقت بھی اسی طرح ہی عجائب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس وقت بھی پودے کھلتے تھے، آج بھی پودے کھل رہے ہیں، کھیت اور کھلیان اس وقت بھی لہلہاتے تھے، کھیت اور کھلیان آج بھی لہلہا رہے ہیں۔ اس وقت بھی دریاؤں کا، سمندروں کا پانی بہتا تھا، سمندر موجیں مارتا تھا، آج بھی اس وقت ہی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وقت بھی بادل برستے تھے، بادل میرے بھائیوں آج بھی برس رہے ہیں، اور جب سے کرونا آیا ہے یہ بدقسمتی سمجھیے کہ اس وقت سے بے موسمی بارش قدرتی طور پہ زیادہ ہو چکی، اور پھر پرندے اس وقت بھی چہچہاتے تھے، پرندے آج بھی چہچہا رہے ہیں۔ گائے اور بھینس اس وقت بھی دودھ دیتی تھی، گائے اور بھینس آج بھی دودھ دیتی ہے، ہم اس وقت بھی گوشت اسی طرح ہی حاصل کرتے تھے، آج بھی اسی طرح ہی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ زندگی تنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ چھوٹے چھوٹے پرندے دیکھیے، چھوٹے چھوٹے جانور دیکھیے، مرغیوں کے انڈے ہم 100 سال پہلے بھی حاصل کرتے تھے، ہم آج بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی لوگ روٹی کھا کر ہی سوتے تھے۔ آج بھی میرے بھائیوں ہماری آرٹیفیشل زندگی ضرور ڈسٹرب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے مخیر حضرات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کو 2 وقت کا راشن پہنچا رہے ہیں۔ زندگی آج بھی چل رہی ہے، زندگی آج بھی چل رہی ہے۔ ڈسٹرب ہوا کیا ہے؟ اور زندگی کون سی پریشان کن ہوئی؟ اور جو آرٹیفیشل ایک زندگی تھی، جو ہماری بناوٹ کی زندگی تھی، جو تصنع کی زندگی تھی، جو ہمارا سنوبش ایٹیٹیوڈ تھا لوگوں سے، اور سنوبری ہمارے رویوں میں چھائی ہوئی تھی، بدقسمتی سے وہ آج ہمیں ختم کرنا پڑ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کھو چکی، ہماری ریل پیل ختم ہو چکی۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ احساس کرنے والی قوم آج بھی موجود ہے، احساس کرنے والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، جن کا قرآن میں بتایا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور پھر میرے بھائی حقیقت کی زندگی میں ہم واپس آئیں۔ ہماری فضول خرچی ختم ہو گئی، ہم جو فضول خرچی کرتے وقت رات بھی نہیں دیکھتے تھے، دن بھی نہیں دیکھتے تھے، ہمارا پیسہ بہتا تھا، اب اس کو تھوڑی سی بریک لگی۔ اور پھر کرونا نے ہمیں ثابت کر کے بتایا کہ ہم دھوکے میں تھے، ہم دھوکے میں تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آج دیکھیے میرے بھائیوں، خاندانوں میں، ہماری فیملیز میں آج وہ رونقیں دوبارہ نمودار ہوئی۔ اب گھروں میں جو باپ گھر میں وقت نہیں دیتا تھا، آج اسے بچوں میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور وہ اولاد جو والدین کے پاس اپنے بوڑھے دادی، نانی، دادا اور دادا کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، آج وہی بچے اب ان کے گرد گھیرا ڈال کے اسی طرح ہی ان سے کہانیاں سننے کا ذوق ان میں ابھر رہا ہے، اور بوڑھوں کو کہانیاں سنانے کا ذوق ابھر رہا ہے۔ اب آنگن آباد ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب حقیقی زندگی کی طرف ہم لوٹ آئے۔ اور میرے بھائیوں، یہی وہ حقیقی زندگی ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف کرونا نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان تیری زندگی یہ تھی۔ کرونا بھیجنے والے نے یہ بات بتائی کہ اس مالک نے جس نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس کا در اب بھی کھلا ہے۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس رب کی طرف آ جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ اچانک عذاب آئے اور پھر تمہیں سب کو اچک کے لے جائے۔ اس عذاب کے آنے سے قبل میرے بھائیوں اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ اگر تم حقیقی زندگی میں دوبارہ ریل پیل چاہتے ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل زندگی ہی صحیح، چاہے وہ مصنوعی زندگی ہی صحیح، تم اس میں لوٹنا چاہتے ہو، تم زندگی کی رنگینیاں اس کو سمجھتے ہو، تم زندگی کی خوشیاں اور رعنائیاں اس میں سمجھتے ہو، تو آؤ
رب کی طرف رجوع کر لو۔ رب العالمین فرماتا ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمین۔ استغفار کرو رب سے، اور پھر استغفار کرو گے کیسے کیسے فوائد ملیں گے؟ سورۃ نور کو پڑھیے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ وہ ساری ریل پیل حاصل ہوگی، اولاد سے فائدے بھی حاصل ہوں گے، مال سے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور آج جس کیفیت سے جس بحران کا شکار ہیں میرے محترم بھائیوں، اس بحران سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، اپنے رب کا دربار ہمارے سامنے کھلا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے، دونوں چیزیں بتائیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان جو تکلیف آئی، مصیبت آئی، تمہارا اپنا کمایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کے کیے کے سبب بر و بحر میں فساد ہوا۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بتایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک ایسی مثال بتائی، ایک ایسی بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ امن والی تھی، مطمئن تھی، یعنی خارجی لحاظ سے بھی امن اور داخلی لحاظ سے بھی مطمئن تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بڑی ریل پیل تھی زندگی میں۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے نہ شکری کی، انہوں نے قدردانی نہیں کی۔ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ آج میرے بھائیوں ہم سوچیں کہ کہیں ہمیں رب سے کتنی ہم نے نہ شکری کی کہ آج ہمیں ہدایات کے طور پہ، تدابیر کے طور پہ، پریکاشنری میئرز کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ مساجد بدقسمتی سے جہاں پہ امن ملنا تھا وہ ویران ہو رہی، ہم سے سجدے کی اجتماعی کیفیت چھین لی گئی حفاظتی تدبیر کے طور پہ، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ کتنی بڑی آزمائش اللہ کی طرف ہے۔ اس مالک کا دربار کھلا ہے میرے بھائیوں، اس کی طرف استغفار کرنا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ حقیقی معنوں میں حفاظتی تدابیر ہیں، انہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آپ ملنے سے گریز کریں، اور جتنا قریب آئیں گے، جتنا ایک دوسرے سے لگ کے بیٹھیں گے، جراثیم کا انتقال اتنا ہی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، حفاظتی تدابیر کو اختیار کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی سب سے بڑی بات اپنے رب کو منائیں، اس کا در کھلا ہے۔ مثال بستی کی بیان ہی اس لیے کی کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک کا، خوف کا لباس کیوں پہنایا؟ خوف کا لباس آج ہمارے اوپر بھی آ گیا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے، ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتے، گیدرنگ نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا خوف ہے، ہم ایک شاپنگ سینٹر میں نہیں جا سکتے، ہم میڈیکل سٹور میں نہیں جا سکتے۔ او بھائی انسان، تو نے رب کی اتنی نہ شکری کی، تو نے رب کو اتنا ناراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کیے۔ آؤ رب کی طرف استغفار کرو، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، کہ اچانک پھر ہمیں عذاب آئے، اچانک ایسی بیماری آ جائے کہ ہمیں شعور بھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اجتماعی اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔